اس سفر کے اندر سرکار کے استقبال بھی 3 ہی ہوئے ہیں، 3 استقبال ہوئے ہیں، اور وہ ایسے استقبال ہوئے ہیں زمانے کے اندر، ایسے استقبال نہ تو کسی استاد کے ہوئے، نہ تو کسی پیر فقیر کے ہوئے، نہ کسی نبی کے ہوئے، نہ کسی رسول کے ہوئے، جیسے استقبال اس رات محمد مصطفیٰ کے ہوئے۔ 3 استقبال اس رات میرے محبوب کے ہوئے۔ پہلا استقبال جو اس رات میرے محبوب کا ہوا وہ مسجد سرکار کا جو گھر ہے سیدہ ام ہانی سرکار کے چچا زاد بہن ان کے دروازے کے سامنے ہوا، اور ایسا استقبال زمانے میں کسی کا نہیں ہوا۔ اور یہ جو استقبال ہے یہ سرکار کی بشریت کا استقبال ہے، پہلی حیثیت بشریت ہے، اس کا استقبال ام ہانی کے دروازے کے سامنے ہوا۔ جب جبریل سرکار کی بارگاہ میں آنے لگا سرکار کو لینے کے لیے، خالق کائنات نے پوچھا جبریل میرے محبوب کو لینے کے لیے جا رہے ہو تو اکیلے ہی جا رہے ہو؟ مولا ہاں اکیلا جا رہا ہوں، جنت سے کچھ کپڑے لے لیے ہیں، کچھ ساز و سامان لے لیا ہے، براق لے لیا ہے، اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو خالق نے فرمایا جبریل میرے محبوب کا ایک پروٹوکول ہے، اس کی ایک عزت ہے، ان کا ایک مرتبہ ہے، مقام ہے، تو ان کو ان کی حیثیت کے مطابق جا کے ان کو لے کے آنا ہے۔ مولا کیا کروں؟ فرمایا اکیلے مت جا، اپنے ساتھ میکائیل کو لے لے، اسرافیل کو لے لے، اور 70,000 نوری ملائکہ بھی لے لے، 70,000 نوری ملائکہ بھی لے لے، اور ان کے ہاتھوں میں جنتی چراغ بھی لے لے، 7 براق لے لے، جنتی جوڑا لے لے۔ جبریل سرکار کی بارگاہ میں آئے، الغرض سرکار کو اٹھایا، اور جب سرکار وہ جنتی جوڑا پہن کے اور وہ جنتی نالین اقدس پہن کے جب سیدہ ام ہانی کے گھر سے باہر نکلتے ہیں نا، وہ 70,000 نوری ملائکہ ہاتھوں میں چراغ لے کے صلاۃ و سلام کے نذرانے اپنے لبوں پہ سجا کے آگے بڑھ کے سرکار کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ پہلا استقبال معراج کی رات میرے مصطفیٰ کا ہوا، ایسا استقبال آج تک زمانے میں کسی کا نہیں ہوا۔ دوسرا استقبال سرکار کا اسی رات اس سے بھی بڑا ہوا، اس سے بھی بڑا، اور وہ استقبال سرکار کی نورانیت کا استقبال ہے۔ جب مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ سرکار پہنچے، وہ آدم نہ جانے ہزاروں سال پہلے کے زمین کے اندر وہ دفن ہیں اور وہاں پہ آرام فرما ہیں، وہ ابراہیم، وہ موسیٰ، وہ عیسیٰ، وہ دیگر انبیاء کرام جو اپنے اپنے زمانے میں اپنی عمریں گزار کے زمین کے اندر نیچے چلے گئے، سرکار مسجد حرام سے اقصیٰ کی طرف چلے۔ خالق کائنات نے تمام نبیوں کی روحوں سے فرمایا اے میرے انبیاء کی روحوں، تم تھے جنہوں نے یہ دعائیں مانگی تھی مولا ہمیں نبی مت بنا، ہمیں اس محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرما دے، جو ایسی امت ہے جو نیکی کا ارادہ کرے گی تو تو اسے ثواب دے دے گا، ارادہ کرے گی ثواب دے دے گا، اگر نیکی کر لے گی تو 1 کا ثواب 10 سے شروع کرے گا، تو وہ امت ہمیں دے دے، ہمیں نبی نہ بنا۔ تو خالق کائنات نے تمام نبیوں کی روحوں سے فرمایا اے میرے نبیوں کی روحوں، اپنے اپنے مقبروں سے اور اپنے اپنی قبروں سے نکلو، اور میرا محبوب آج مسجد اقصیٰ جا رہا ہے، ہاتھوں میں چراغ لو، ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ مولا کس لیے؟ فرمایا جب محبوب آئے گا آگے بڑھ کے صلاۃ و سلام کے نذرانے بھی پیش کرنا، ان کا کلمہ بھی پڑھنا، اور آگے بڑھ کے ان کا استقبال بھی تم نے کرنا ہوگا۔ پہلے استقبال میں 70,000 کی نفری تھی، 70,000 ملائکہ تھے، وہ چھوٹا استقبال تھا، اور اس سے بھی بڑا استقبال مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ ہوا، جبکہ اس استقبال میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھی ہیں اور وہ 70,000 نوری ملائکہ بھی ہیں۔ یہ استقبال پہلے استقبال سے بھی بڑا استقبال ہوا ہے۔ اور تیسرا استقبال اس رات جو میرے مصطفیٰ کا ہوا وہ اس سے بھی بڑا استقبال ہے۔ ایسا استقبال تو کسی نبی کا بھی نہیں ہوا جو اس رات میرے مصطفیٰ کا ہوا ہے۔ جب میرا محبوب عرش کے پردوں کو پار کر کے رب ذوالجلال کی آغوش رحمت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور عرش کا جب آخری پردہ سرکار نے کراس کر لیا، آگے لامکان ہے، لامکان کی طرف جب سرکار اپنا قدم مبارک بڑھاتے ہیں تو آواز آتی ہے ادن منی، اے محبوب میرے قریب ہوا، ادن منی محبوب قریب ہوا۔ تو فرماتے ہیں میں ایک قدم اس آواز کو سن کے اٹھاتا ہوں، آگے بڑھاتا ہوں، 500 سال کا فاصلہ ایک قدم میں طے کرتا ہوں۔ پھر آواز آتی ہے ادن منی، اے مصطفیٰ میرے قریب ہوا۔ فرماتے ہیں پھر قدم اٹھاتا ہوں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں، اور پھر مجھے آواز آتی ہے ادن منی، محبوب میرے قریب ہوا۔ تیسرا قدم اٹھاتا ہوں، الغرض مجھے آواز پہ آواز آ رہی ہے، میں قدم پہ قدم اٹھا رہا ہوں۔ آخر کار چلتے 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 چلتے
وہ جملے کی نوعیت بدلی, اس کا انداز بدلا اور اس کا جو نا لہجہ بدلا. پہلے آواز تھی ادنو منی محبوب قریب ہوا, اب آواز برعکس طریقے سے آئی اور مجھے آواز یہ سنائی دی کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد یہاں پہ رک جائیے, یہاں پہ رک جائیے. پہلے قدم با قدم سرکار آگے بڑھ رہے ہیں, اب آواز ہے محبوب رک جائیے. اور آواز دوسری سرکار فرماتے ہیں میں نے سنی کہ آواز یہ آ رہی تھی خالق کی طرف سے, ان ربک یصلی علیک, محبوب اب آپ رک جائیے. مسجد حرام سے لے کر اقصی تک, اقصی سے لے کر پہلا آسمان, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر ساتواں, پھر سدرۃ المنتہا, پھر وہ 8 فرشتوں کی اونچائیاں, پھر یہ 70,000 عرش کے پردے. محبوب یہ تیری محبت نے پار کیے ہیں, یہاں تک تو اپنی محبت کے بلبوتے پہ ہم تک آیا, وہ تیری محبت تھی. محبوب رک جا, اب آگے ہماری محبت دیکھ. کہ یا محمد, محبوب یہاں پہ رک جا. مولا کیوں؟ فرمایا ان ربک یصلی, اب آپ کا رب آگے بڑھ کے آپ کے استقبال کے لیے آتا ہے. ایسا استقبال زمانے میں کسی کا نہیں ہوا کہ خالق کائنات کی ذات محبوب کے اوپر صلاۃ و سلام بھی پیش کرے اور اپنے شایان شان آگے بڑھ کے سرکار کا استقبال بھی. یہ 3 استقبال سرکار کے اس رات معراج کی رات ہوئے ہیں. آج بھی ہماری تمہیدی گفتگو